الله الرحمن الرحيم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم ملعونین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم تذاکروا وتلاقوا وتحدثوا فإن الحدیث جلاء للقلوب ان القلوب لترین کما یرین السیف وجلاؤها الحدیث۔ محترم سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی تلاوت کیا ہے، جس میں خطبی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ علم دین کا آپس میں ذکر کیا کرو، ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو اپنی گفتگو کا محور حدیث کو قرار دیا کرو۔ کیوں؟ اس کی علت بیان کرتے ہیں، کیونکہ حدیث کا آپس میں بیان کرنا یہ ایسے ہے کہ جیسے تلوار جب زنگ آلود ہو جائے، زنگ آلود ہونے کے بعد اس کو جب صاف کیا جاتا ہے زنگ سے تو وہ چمکدار نظر آتی ہے۔ اگر تم آپس میں احادیث کا تذاکرہ، احادیث کا ذکر کرو گے ایک دوسرے کے ساتھ تو تمہارے دلوں کو اسی طرح روشن اور چمکدار کر دیں گی یہ احادیث، جس طرح زنگ کے بعد تلوار چمکدار ہو جاتی ہے۔ تو محترم سامعین و ناظرین کرام، ہمیں ان احادیث کا کثرت سے تذاکرہ کرنا چاہیے، کثرت سے اپنی عام گفتگو میں ذکر اہل بیت علیہ السلام اور ان کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات الہیہ کو ایک دوسرے کے ساتھ اپنی عام محافل میں شیئر کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں احادیث کا علم ہونا چاہیے، ضروری ہے کہ ہم ولو اجمالی طور پر، مختصر طور پر ہم علم احادیث سے یا فن حدیث سے آشنا اور آگاہ ہوں۔ اسی سلسلے میں ہم نے آج سے یہ کوشش شروع کی ہے کہ جس قدر ہو سکے ہم ویڈیو پیغامات کے ذریعے آپ تک علم حدیث کو مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس ہماری کتب اربعہ ہے کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی احادیث کی کتب سے اس قدر دور ہیں کہ اکثر تو ہمیں ان کے نام بھی یاد نہیں ہیں، چہ جائے کہ ہم ان کے لکھنے والے کے جو ہمارے محسن ہیں، جنہوں نے ہم تک ذکر اہل بیت علیہ السلام، تعلیمات آل محمد علیہ السلام ہم تک پہنچائیں، چہ جائے کہ ہم ان کا ذکر کرتے یا ان کے متعلق معلومات حاصل کرتے یا ہمارے پاس معلومات ہوتی، ہم ان کتب سے بھی ناآشنا ہیں کہ جس سے ہم احادیث اہل بیت علیہ السلام اخذ کرتے ہیں اور ان پر عمل کر کے دنیا و ما فیہا کی سعادتیں سمیٹتے ہیں۔ یہ بہت افسوس کا مقام ہے، لہذا ہم
انشاءاللہ بفضل خدا آئندہ ویڈیوز میں کتب اربعہ کا انشاءاللہ مختصراً تعارف، اور اس کے بعد انشاءاللہ کتب اربعہ کے مؤلفین اور ان کی مختصر سی سوانح حیات، ان کی باقی لکھی گئی کتب کا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ذکر کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں مقدمتاً خود حدیث، اس کی تعریف کیا ہے، پھر عرض کروں گا کہ خود فن حدیث کی ضرورت کیا ہے، آخر کیوں اس علم حدیث کو پڑھنا چاہیے، نہ پڑھنے سے نقصانات کیا ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پھر ہر اچھے کام کے منکرین بھی ہوتے ہیں، لہذا اس حدیث کی تدوین اور ترویج کے سلسلے میں اس کے مخالفین بھی رہے ہیں، جسے فتنہ انکار حدیث اور اس کے نقصانات سے تعبیر کیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس کے بعد پھر احادیث پر ائمہ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کیا کام کروایا، وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ مختصراً عرض کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی پہلے پوائنٹ کہ احادیث کی یا حدیث کی تعریف کیا ہے۔ لغت میں اگر دیکھا جائے تو یہ حدیث کلام کے مترادف، یعنی گفتگو، بات چیت، اس کے مترادف ہے۔ لیکن اگر ہم اصطلاح کی طرف جائیں، اصطلاح علماء حدیث، علماء محدثین، اگر اس کی طرف نگاہ کریں تو ہر اس فعل، قول یا تقریر کہ جو امام علیہ السلام یا معصوم سے منقول ہو، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ تھی اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ ابتدائے اسلام سے لوگوں نے اس حدیث کو حفظ کرنا شروع کیا تھا، حفظ کر کے لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے، لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ اسی حدیث کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں ابتداً عرض کی کا مصداق ٹھہرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تذاکروا وتلاقوا وتحدثوا، ذکر کرو، ملاقات کرو، اور تحدثوا، حدیث بیان کرو، مثلا اس کا مصداق ٹھہرتے تھے۔ لیکن جو ہی وقت گزرتا گیا، اس کی طرف بہت سے علماء نے، بہت سے محدثین نے کام کیا، اور تاریخ میں بہت سے جلیل القدر محدثین گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس کی تدوین اور ترویج اور تالیف پر ماشاءاللہ بہت کام کیا ہے۔